السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے 3 مہلک بیماریاں اور ان کا علاج۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان بیماریوں کی نشاندہی اور پھر ان کا علاج بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ بہقی شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغناء والعدل في الغضب والرضا۔ اس حدیث کی سند پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن محدث عصر امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام طرق کو اکٹھا کر کے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہلاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں بتلایا اور 3 نجات دینے والی چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ گویا 3 بیماریاں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں اور ان کا 3 علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ پہلی چیز بخل، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ دوسری چیز خواہش نفس کی پیروی۔ تیسری چیز آدمی کی خود پسندی کی عادت، یعنی گھمنڈ، اور یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور 3 چیزیں جو نجات دینے والی ہیں، فرمایا اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں اور باطن میں بھی، اور اسی طرح سے فقر اور محتاجگی، غنا میں، مالداری میں، محتاجگی میں میانہ روی، خرچ کرتے وقت میانہ روی اپنانا۔ تیسری چیز بیان فرمائی والعدل فی الغضب والرضا، انصاف، عدل، غصے میں ہو یا خوشی میں ہو۔ آئیے تھوڑی وضاحت اس کی دیکھ لیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہلک بیماریاں جو ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی، اور خصوصاً مسلمانوں کو، اس لیے کہ ہلاک کر دینے والی تو بہت سی چیزیں ہیں، یہاں مومنوں کو جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ ہلاک کر دینے والی بہت سی چیزیں بے شمار ہیں، کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، دہریت، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کو جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان کا ذکر آپ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو بخیلی ہے نا، بخل سے بڑھ کر کے شح کا درجہ ہوتا ہے، یعنی خطرناک، اور اسی طرح خواہش نفس کی پیروی، یہ بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ خواہش نفس کی جو پیروی ہے، اس کا علاج اللہ کی خشیت بتلائی گئی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ڈرا وہ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نازعات میں آپ صلی اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خوف اگر اللہ کا ہوگا، انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کی جو خشیت ہے، اللہ کا خوف، یہ خواہشات نفس کی پیروی سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے مالداری میں، فقر و محتاجگی میں میانہ روی، آدمی مالدار ہے تو بھی، فقیر و محتاج اور بے نوا ہے تو بھی خرچ کرنے میں میانہ روی اپناتا ہے وہ،
یعنی اسراف و تبذیر سے کام نہیں لیتا ہے، یہ کس کا علاج ہے؟ یہ بخل کا علاج ہے۔ اور غضب و رضا میں کلمہ حق کہنا یہ خود پسندی کا علاج ہے، اس کے مقابلے میں گھمنڈ کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، 3 سوال کرتے تھے اللہ رب العزت سے، فرماتے اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، غائب میں بھی حاضر میں بھی، واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اور میں تجھ سے سوالی ہوں، سوال کر رہا ہوں کلمہ حق کا، خوشی میں اور غصے میں بھی، واسألک القصد فی الغنا والفقر، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میانہ روی کا مالداری میں اور محتاجگی میں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اللہ کی خشیت، کلمہ حق، غصے میں یا خوشی کے عالم میں، اور مالداری اور محتاجگی دونوں میں میانہ روی۔ اور جو حدیث ہم نے شروع میں بیان کی یہی تو ہے، آدمی اگر اس کو یہ دولت مل جائے، یعنی اللہ کی خشیت اس کو حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، کلمہ حق وہ کہے، چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے اقربا کے خلاف ہو، خیش و اقارب کے خلاف ہو، تو جب یہ کہے گا اس کے اندر عجب پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بخل کی عادت نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ میانہ روی اپنا لے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیے جو بخیلی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہو، جو بخیلی سے بچتا ہے وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ خواہش نفس کی پیروی سے آدمی کو بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ دل نے جو چاہا فوراً کر گزرے، چاہے وہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے اسے بھی دیکھا کہ جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے، یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنا گویا اسے معبود بنانا ہے۔ بخل جب آ جاتا ہے نا تو بڑی تباہی لاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شح سے بچو، اسی حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اس نے برانگیختہ کیا تو انہوں نے خونریزی کی اور محارم کو حلال بنا لیا۔ صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، لا یجتمع الشح والایمان فی جوف عبد، کسی بندے کے پیٹ میں ایمان، یعنی اس کے دل میں ایمان اور بخل دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بخل سے بچنا چاہیے، خواہش نفس کی پیروی سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے گھمنڈ اور خود پسندی سے بچنا چاہیے۔ یہ ہلاک کر دینے والی 3 بیماریاں ہیں، اور یہ تینوں بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لیں، اگر ہم خرچ کرنے میں میانہ روی اپنا لیں، اگر ہم کلمہ حق کہنے کا یارہ پیدا کر لیں اپنے دل میں، چاہے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو اس کو قبول کریں، اپنے خیش و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو ہم کلمہ حق برملا کہیں، تو انشاءاللہ ان 3 ہلاک کرنے والی بیماریوں کا علاج ہمیں مل جائے گا، اور ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مہلک بیماریوں سے ہماری آپ کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خصوصاً یہ 3 بیماریاں جن کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی مبارک حدیث میں فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں اور آپ کو مامون محفوظ فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔